السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی تھی وہیں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ یہ شعر مفتی شمائل احمد ندوی صاحب کے اوپر مکمل طور پر فٹ آتی ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ مفتی شمائل احمد ندوی صاحب نے جب سے وہ 20 دسمبر کو ڈیبیٹ کیا ہے جاوید اختر کے ساتھ، اس وقت ہمارے ملک کی میڈیا اور لبرل لوگوں نے بہت کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے مفتی شمائل، جن کو کل تک کوئی نہیں پہچانتا تھا، اب اتنی شہرت کیسے ہو گئی، اور اس شخص نے خدا وحدہ لا شریک کے وجود کے اوپر اس طرح سے ڈیبیٹ کیسے جیت گیا۔ کہیں نہ کہیں حالانکہ یہ ایک ایسا مناظرہ تھا جو کسی بھی دھرم اور مذہب کے لیے نہیں بلکہ تھیسٹ اور ایتھیزم کے درمیان میں تھا، یعنی ان تمام لوگوں کا مقدمہ مفتی شمائل صاحب لڑے جو لوگ کسی بھی طرح سے اپنے گاڈ کے اوپر بلیو رکھتے ہیں، چاہے اس کی ڈیفینیشن جو بھی ہو، ان تمام لوگوں کا مقدمہ انہوں نے لڑا تھا، لیکن میڈیا میں ان کو کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ جو شعر ہم نے پڑھا اس کا مصداق دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہی مسلمانوں میں سے کئی جماعت کے لوگوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کیا۔ کچھ لوگوں نے تو ان کے دلائل میں نقص اور کمیاں نکالنی شروع کر دی، اور کچھ لوگوں نے تو ان کے اس جیت کو دیکھتے ہوئے اپنے مسلکی جھگڑے کو لے کر کے ڈیبیٹ کا چیلنج کرنا شروع کر دیا، اور کئی ساروں نے تو لیٹر پیڈ پہ یہ بھی جاری کر دیا کہ جنہوں نے جاوید اختر سے یہ مناظرہ جیتا ہے ان کو چیلنج ہے کہ وہ براہین قاطعہ کے اوپر اور ان ساری کتابوں کے اوپر سنی جماعت کے علماؤں سے کیا کرے، مناظرہ کرے۔ بہرحال یہ اپنوں کی آپس کی بات تھی، لیکن اب یہ معاملہ بہت آگے تک نکل چکا ہے اور مفتی شمائل احمد ندوی صاحب کو مکمل طور پر پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کا میڈیا ٹرائل ایک ہفتے کے بعد کل سے شروع ہو گیا ہے۔ کل کا میڈیا آپ نیوز چینل اٹھا کر کے دیکھ لیں، آج کا اٹھا کر کے دیکھ لیں، ہر ایک جگہ پر مفتی شمائل ندوی صاحب کے ایک بیان کو وائرل کیا جا رہا ہے، اور اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مفتی شمائل احمد کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اسلامی شریعت ہو اور اسلام کا قانون لاگو ہو اور سنویدھان کے اوپر عمل کرنے کی کوئی بات نہ ہو، یعنی اس طرح کے ان کے بیان کا مطلب نکالا جا رہا ہے۔ آپ پہلے ان کے اس بیان کو سنیے کہ کون سے بیان کو ان کا وائرل کیا جا رہا ہے اور مفتی صاحب اس میں کیا کہہ رہے ہیں، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ بیان دراصل وائرل کہاں سے ہوا اور کس شخص نے اس بیان کو وائرل کیا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے موجودہ حالات صحیح ہو جائیں تو حالات کا حل کسی سیاسی پارٹی کے پاس نہیں ہے، حالات کا حل اطاعت دین میں ہے، حالات کا حل اقامت دین میں ہے، حالات کا حل اتباع سنت نبوی میں ہے۔ یاد رکھیں، اس ملک میں ہمارا اپروچ غلط رہا، ہم نے غلط اپروچ اختیار کیا، ہم یہ کہتے پھرتے رہے کہ ہمارا وطن ہمارے دین سے زیادہ مقدس ہے، ہم نے یہ اعتراف کیا کہ سیکولر نظام ہمارے نظام سے زیادہ مقدس ہے، ہم کفری الفاظ کہتے رہے، ہم ایسے الفاظ اور ایسے جملے اپنی زبان سے نکالتے رہے کہ فلاں دربار سے جو فیصلہ ہو جائے گا ہم خاموشی سے تسلیم کر لیں گے۔ کیا فلاں دربار اگر شریعت کے خلاف حکم دے کیا تم تسلیم کرو گے؟ کیا تم تسلیم کرو گے؟ یاد رکھو، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ کسی بھی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ گنجائش نہیں ہے کہ اگر اللہ نے کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیا تو اب اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو حکم بنائیں۔ یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر اپنے من پسند خواہشات پر مبنی فیصلوں پر جو ہے اعتماد کرے اور اس کی اتباع کرے۔ آپ لوگوں نے مفتی صاحب کے اس بیان کو سن لیا، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک ہے شجاعت علی قادری، ان کا تعلق مسلک بریلی سے ہے اور یہ کٹر ہیں اپنے بریلی مسلک میں، یہ علماء دیوبند سے ہمیشہ سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اور ویسی نفرت کی آگ میں یہ ابھی بھی جھلس رہے ہیں۔ ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو پا رہی تھی کہ آخر ایک دیوبندی عالم کس طرح سے خدا تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو ایک ملحد کے سامنے ثابت کر دیا اور پوری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو حق پر ہونے کا پروف بھی دے دیا۔ یہ اس کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مفتی شمائل احمد ندوی صاحب
صاحب کے اکاؤنٹس کو چیک کرنا شروع کیا، ان کے پرانے ویڈیوز کو نکال کر سننا شروع کیا، تو ان پرانے ویڈیوز میں سے ایک ویڈیو اس شخص کو، شجاعت علی قادری کو یہ ملا، اور اس شخص نے اس ویڈیو کو سب سے پہلے ٹویٹر پر پوسٹ کیا اور اس میں لکھا کہ ہمارے دیش کے اندر سمویدھان، ہمارا دیش سمویدھان سے چلے گا، کسی ISI مائنڈ سے یا وہابی اسی طرح سے، یعنی اس طرح کا الزام اس شخص نے مفتی شمائل ندوی صاحب کے اوپر لگایا۔ پھر کیا تھا، اور لبرل لوگوں کو بھی یہ مل گیا، اور یہاں تک کہ کانگریس پارٹی کے راجیہ سبھا ممبر نے بھی اس کو آگے شیئر کیا، اور کل میڈیا ٹرائل ہوا ان کا، اور میڈیا ٹرائل میں سارے میڈیا والوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا چلایا اور ان کے خلاف اب کارروائی کی مانگ کی جا رہی ہے۔ اسی لیے ہم نے وہ شعر پڑھا کہ مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی تھی وہیں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ آخر ان لوگوں کو، ان مسلک کے لوگوں کو مفتی شمائل احمد ندوی کے اس ڈیبیٹ کے بعد اتنا پیٹ میں درد کیوں ہو گیا ہے؟ آخر ان کو ہضم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ان کو پھنسایا جائے اور ان کو بدنام کیا جائے، اسی وجہ سے یہ لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اب مفتی شمائل ندوی صاحب کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا چیز سے جوڑا جا رہا ہے۔ بس اب آگے کیا ہی کہا جا سکتا ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ان کی وہاں پر لاج رکھی اور انہوں نے وہاں پر خدا تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو پروف کر دیا، اسی طرح سے دعا کریے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان حاسدین کے حسد سے اور ایسے لوگوں کے مکاریوں سے ان کی حفاظت کرے، اور دعا کرے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کے راہ کو ہموار رکھیں۔ جزاکم اللہ، اور اس کو آگے شیئر کریے تاکہ ان لوگوں کی جو کارکردگی ہے اور جو ہمیشہ سے ان لوگوں کی اسلام نفرت ہے، یہ لوگوں کے سامنے کھل کر عیاں ہو جائے۔